बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलता कश्मीर के साथ मैं हूं नसीर अनवर और आप देख रहे हैं शुमार न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उस पर हमेशा बात करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो तहकीकाती रिपोर्टिंग भी करती हैं, नसरीन शेख साहिबा मौजूद हैं। उनसे जो आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने शुमार न्यूज़ को वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर की मुख्तसरन ही जो क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया? आप हमेशा नई खबर देती हैं और अंदर की खबर होती है आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगी? देखें जी, जो हमारे वज़ीर हैं उनको अभी तक महकमों की तकसीम नहीं हुई है जी, और दूसरी तरफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो आखिरी डेड लाइन दी गई थी 28 की, 28 अक्टूबर की, तो तब भी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं दी और फिर उन्होंने कहा था कि 31-30 तारीख को दिए जाएंगे। आज सोमवार की उन्होंने तारीख दी थी कि आज जो है वो वज़रा को महकमे अलाट हो जाएंगे। अभी तक तो वज़रा को महकमे अलाट नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर आप सियासी सूरत हाल की बात करें तो बहुत ये महीने या 1.5 महीने 2 महीने से एक सियासी जमात की जो है वो बात गश्त चल रही है कि एक सियासी जमात लेके आ रहे हैं जिनमें जो है वो मेंबरान असम्बली जाएंगी और उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। हमेशा से ये हुआ है कि जमातें जो होती हैं वो कारकुनों से बनती हैं और फिर उनका एक पूरा बैकग्राउंड होता है, फिर जाके बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी सूरत हाल हुई है जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ बनी, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए और अब जाके जो हमारे अनवारुल हक साहब एक हादसाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर बने सरी के टाइम, तो उनके आने के बाद बिल्कुल जो है वो अजीब सी सूरत हाल है सियासत में, समझ ही कुछ नहीं आ रही। उन्होंने हल्फ लिया। नई सियासी जमात का क्या कुछ आपने बाज़गश्त हो रही है? बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो स्टेटमेंट में भी कहा कि हम नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, तो कुछ बनी नहीं है? कोई नाम फाइनल नहीं हुआ या मंजूरी नहीं हुई? ऊपर से नाम तो 3 से 4 हुए ना, एक नाम फिर दूसरा नाम फिर तीसरा नाम, लेकिन रुकावटें इतनी ज्यादा हायल हुई उनमें, कानूनी भी और दिगर भी। उसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो नई सियासी जमात है अभी तक जो उनके पास लोग गए, जो मेंबरान असम्बली गए जिन्होंने रिटर्न दिए है, वो सिर्फ 22 हैं। रिटर्न दिए है उन्होंने? हाँ, रिटर्न दिए। मतलब कि 22 और उनको 27 चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, 27 मेंबरान चाहिए, लेकिन 27 अगर जब तक 27 नहीं होंगे तब तक वो जमात ला नहीं सकते। और दूसरा, जब 22 ही मेंबरान अनवारुल हक के पास है तो फिर वो ओहदे पर मेरे ख्याल से उनका रहना बनता भी नहीं है। जब एतमाद ही खो गया ना 22 पे। हुकूमत है ना उनके पास, पीपल पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, तो उनको अपनी जमात के 27 पूरे करने हैं, तो बाकी लोग भी तो हैं उनके पास। मुझे ये बताएं कि कौन इस टाइम ये बेवकूफ़ी करेगा कि अपनी जमातें छोड़ के जो है वो एक नई सियासी जमात में दूसरी जमात में जाना लाजमी है? तो पीपल पार्टी एज ए जो है कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ रहेगी, नून लीग रहेगी? नहीं, मुझे लगता नहीं है कैसा होगा। वो ऐसा फैसला कर नहीं सकते। जो सियासत के फैसले होते हैं, जो सियासी फैसले होते हैं, नून लीग के कर्नल वकार साहब तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जो कमेटी बनती है उसके चेयरमैन होते हैं, सीनियर मिनिस्टर भी वही हैं, वजीर खजाना भी वही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो सांस भी नहीं लेते उनके। ये तो सियासत है ना उनकी, कर्नल साहब की, वो बेहतरीन खेल भी रहे हैं अभी। तो जाएंगे नहीं उनके साथ? ये तो आखिर पे देखा जाएगा ना कि सूरत हाल बनती क्या है। पहले वो जमात तो लेके आ जाए ना, जमात ये भी उनके पास। आपके पास क्या खबर है, क्या कहेंगी कि जो मतलब ये बनाना चाह रहे हैं कुछ, ये जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ, कौन कौन लोग जा रहे हैं? और आपने 22 का फिगर तो बताया, लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाले ही लोग जाएंगे या? अभी तक तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले जा रहे हैं। कुछ वो दबाव डाल रहे हैं अभी तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, जैसे क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं। फिर इसमें आप ये भी देखें कि जो अभी सियासी सरगर्मियां जा रही हैं, पहले मुजफ्फराबाद में, फिर इस्लामाबाद में, फिर कोटली में, आप देखें कि वो सियासी सरगर्मियां भी जा रही हैं। लेकिन जब तक जो नई जमात लेके आ रहे हैं, पहले एक नाम आया, फिर दूसरा नाम आया और अब तीसरा नाम आया, लेकिन इसमें कानूनी रुकावटें भी तो है ना। कानूनी रुकावटें भी देखिए और फिर मेंबरान में आपसे ये कह रही हैं जो 22 मेंबरान भी गए उनमें से अक्सरियत ऐसी जो अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, शायद उनकी कुछ मजबूरी होंगी, कोई और मामलात होंगे, वो उस वजह से जा रहे हैं, अपनी खुशी से कोई नहीं जा रहा है। अब मैडम यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आपको कि जो भी मतलब अदालत आलिया की जानिब से जो फैसला है उसके बाद सारे मेंबरान असम्बली आज़ाद हैं, तो अब किस जमात की यहाँ पे हुकूमत है? ये कोई तो समझ नहीं आ रही। कोलिशन गवर्नमेंट के जो है उनकी जमात के खिलाफ भी, उनके अगेंस्ट भी फैसले आ गए हैं, नून लीग है, पीपल पार्टी है, तो ये जमात बनाना तो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अनवारुल हक साहब कहते होते हैं ना कि ये जो है वो मेंबर असम्बली, जो मेंबरान असम्बली उनकी अपनी हुकूमत है, हर मेंबर असम्बली की हुकूमत है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर जो ये दूसरे जमातें थी जिनके खिलाफ फैसला आया है, उन्होंने आज कोई रिट दायर करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, शायद उन्होंने दायर की है या नहीं की है, अच्छा, मैं चेक नहीं कर सकी। उन्होंने आज जो है वो रिट दायर करनी थी आज सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वो किस हवाले से रिट दायर कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में फैसला आया था जमातों के हवाले से जो गैर कानूनी है? अच्छा, उसमें चलें। तो ये अनवारुल हक साहब जो हैं अभी तक आपके मुताबिक मतलब 22 लोग जो हैं उनसे
تحریری طور پہ انہوں نے لے لیے. تو کس کو اس کا ہیڈ یقیناً انوار الحق صاحب ہی ہوں گے جو نئی جماعت بنے گی. تو جنرل سیکرٹری کس کو لا رہے ہیں؟ یہ جنرل سیکرٹری ماجد خان صاحب کو لا رہے ہیں, اور جو ابھی جو سربراہ ہوں گے انوار الحق صاحب ہوں گے. اچھا, جو تمام میٹنگز میں یہ چیزیں طے ہوئی ہیں. تو محکموں کی الاٹمنٹ کی بات کی آپ نے کہ کچھ اور ہے, جو ڈیڈ لائن دی تھی تو ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے, تو کیا کچھ ابھی رکاوٹ کیا ہے اس میں, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ آپ ظاہر ہے تحقیقاتی رپورٹنگ کرتی ہیں آپ ہمیشہ, جو ہے آپ کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں اور وہ اکثر کنفرم بھی ہو جاتی ہیں آپ کی خبریں جو آپ پہلے دیتی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں رکاوٹ کیا ہے؟ اور اس میں کچھ کس کو جو ہے نا کوئی اور وزارتوں کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ سحری کے ٹائم ایک حادثاتی وزیر اعظم بنے انوار الحق صاحب, جب وہ آ گئے تو سارے فیصلے انوار الحق صاحب خود تو نہیں کرتے نا, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, کسی اور میٹنگز میں ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. وزراء نے حلف بھی لے لیا اور ان کو تقسیم محکموں کی نہیں ہوئی ہے. یہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک اسٹیٹ کی بھی تذلیل اور پھر ہمارے ممبران اسمبلی کی تذلیل اور پھر وزراء کی تذلیل. ان کو خود نہیں لگتی تذلیل, جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم خوش ہیں, ہمیں محکمے نہیں. باہر آگے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم خوش ہیں, تو پھر ان کے پاس ایک چانس تو ہے نا, ان کے پاس ایک اختیار بھی ہے. ان کو فاروق اعظم صاحب نے ایک بات کی تھی نا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کی سربراہ سے نہیں بنتی, پرائم منسٹر سے نہیں بنتی تو اپنی تذلیل مت کروائیں, استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. اس میں بھی نون لیگ سنا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے. ہاں تقسیم تو ہے, فاروق اعظم صاحب کا الگ دڑا اور جو شاہ غلام قادر صاحب ان کا الگ دڑا ہے. انہوں دونوں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ان دونوں کی, الگ الگ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی. نہیں وہ تو تانگ ہے حکومت سے نا کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں, تو پھر کون سا جو ایسی قوت ہے جو ان کو علیحدہ نہیں ہونے دے رہی؟ دیکھیں ابھی نواز شریف آ گئے نا تو وہ پھر وہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, اور یہاں پھر نہیں پتا کیوں سازشیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی. تو پیپلز پارٹی کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ رہے گی یا وہ بھی الگ ہوگی؟ بازل نقوی صاحب نے تو بہت پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے ہمیں. میرے خیال سے اگر نون لیگ الگ ہوتی ہے تو پھر جو پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل انہیں پھر یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ علیحدہ ہوں گے تو وہ پھر عوام میں جائیں گے, ادروائز ان کی مشکل ہوگی. اچھا, آپ کے بقول نون لیگ بھی الگ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی الگ ہو رہی ہے, تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں پھر انوار الحق صاحب کا؟ مجھے تو نومبر بھی جو ان کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے, اگر انوار الحق صاحب نے ٹھیک نہ کھیلا, وہ ٹھیک نہ ہوئے, انہوں نے فیصلے اگر نہ لیے اس ٹائم, تو مجھے تو وہ نومبر بھی نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, یہ مطلب اگلا مہینہ جو 11واں مہینہ ہے وہ جو عموماً آزاد کشمیر میں سرد ہوتا ہے, تو وہ سیاسی گرما گرمی کا مہینہ سیاسی میرے خیال سے بڑے فیصلے اور بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں نومبر میں. اچھا ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو انوار الحق صاحب بڑا اچھا کھیلے ہیں, 1 مین شو کے طور پہ کتنے عرصہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رہا. وزراء محکمے دینے کے بغیر وزراء کو کتنے وہ القابات سے نوازا گیا کہ نان کسٹم ہیں, یہ اپلائیڈ فار ہیں, تو پھر بھی وہ خاموش ہیں اپنی جگہ. وہ انوار الحق صاحب کے پاس کون سی ایسی گدڑ سینگی ہے جو؟ میرے خیال سے انوار الحق صاحب جو سٹارٹنگ سے ایک وہ لے کے چلے تھے نا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, وزارتیں دینا کہیں اور ہے, جن کے کہنے پہ ووٹ دی ہیں تو ان سے وزارتیں بھی لے لیں. لیکن ابھی جا کے جو صورتحال ابھی بنی ہے تو ان کو آخری تاریخ دی گئی تھی کہ 28 اکتوبر کو آپ جو ہے وہ وزارتیں تقسیم کریں. اچھا, انہوں نے تب بھی نہیں کی, اور جب ان کو پریشر آیا تو پھر انہوں نے کہا جی مجھے آپ جو ہے وہ یہ سمواد تک ٹائم دیں. دشواری کیا ہے اس میں؟ کوئی محکموں کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا وہ 1 مین شو واہ والی بات ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ریاست میں ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت ہے. اچھا چلیں, اس پہ تو کافی بات ہوگی اور آپ نے 1-2 بڑی اہم خبریں دی ہیں. تو یہ جو ملازمین ہیں میڈیکل کالجز کے ہیں, زکوٰۃ کے ہیں, ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی, ان پہ بھی جو ہے خواجہ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ صرف جو انوار سرکار ہے اس کو پابندیاں لگانا ہی آتی ہے اور پابندیاں ہی لگاتے ہیں. تو ان کی مطلب زکوٰۃ کی تمام مداد جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی اور ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. اسی طرح میڈیکل کالجز کے ملازمین ہیں اور پبلک سروس کمیشن کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ اس طرح 1 مین شو تو ہے, اداروں کے جو خرابی ہے یا عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. تو یہ کس جانب جا رہی ہے ہماری اسٹیٹ؟ جی, وزیر اعظم کی جو پریس کانفرنس تھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ 3 مہینے سے 4 مہینے سے آپ کے مختلف اداروں کو جو ہے وہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں ہوئی ہیں. آپ نے اپنے جو ہے وہ نارمل میزانیہ سے 2 ارب اٹھا کے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں شامل کر کے ریلیز کر دیا. تو ان ملازمین کو تنخواہیں کون دے گا؟ لیکن آپ کے پرائم منسٹر صاحب شاید اتنے وہ لگتا ہے پھیر کے ایسے جواب دیتے ہیں کہ وہ بات نکال کے. تو یہ تو زیادتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ملازمین کو نہیں دے رہے, تنخواہیں نہیں دے رہے, آپ اپنا پیسہ اٹھا کے بجٹ میں جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں آپ نے شامل کر کے ریلیز کر دیا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جب وزیر اعظم کو بجلی فری مل رہی ہے, جب وزیر اعظم کو تمام رہائشیں فری ملیں گی, ان کو پیٹرول فری, ان کو گاڑی کی سہولت, ان کو گھر کی سہولت, ان کو ہر چیز کی سہولت جب موجود ہے,
پھر انہیں کیا لگے ملازمین نہیں، وہ تو بڑا کلیم کر رہے ہیں، سادگی فروغ دے رہے ہیں. پہلے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سیکرٹ فنڈ کا استعمال نہیں کر رہا اور میں نے ایسی بند کر دی، گاڑیاں بند کر دی. ان سے یہ پوچھے نا کہ آپ کے بھائی نے جو نیلم قبضہ کیا ہوا ہے زمین پہ، آپ نے نوٹس لیے؟ اس پہ تو کوئی اتنی مصدقہ جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں آ رہی چیزیں. تو وہ سٹوری میں نے خود کی ہوئی ہے، میں نے خود اس پہ ساری کی ہوئی. تو پرائم منسٹر سے کوئی یہ پوچھے نا کہ جب آپ کو میڈیا پہ بھی خبریں ان کی مل گئی ہیں، پھر ان کو ایک صحافی نے اسلام آباد سوال بھی کیا، تو وہ ہر سوال کو ٹال مٹول کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ چیک کرتے ہیں نا وہ چیز بھی، پھر بتاتے ہیں کہ میں نے سادگی اور میں نے میرٹ کا خیال رکھا ہے. وہ کون سا میرٹ ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جو آپ کے متعلقہ جو لوگ آپ کو برے لگتے ہیں آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں. وزیر اعظم کا میرے خیال سے یہ کام بھی نہیں بنتا، اور ان کا ایک مقام ہوتا ہے پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک خاص بات میں نے وزیر اعظم سے ایک اور سوال بھی وہاں کیا تھا کہ ان کی پریس کانفرنس تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ شیل جو مارے ہیں وہ 2 قدم پہ جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو عوام پہ ہم نے شیل مارے وہ 2 قدم پہ ختم ہو گیا. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد ہے، کل جو ہوا وہ ایک مجبوری کے تحت ہوا. پھر آپ وزیر اعظم سے اور کیا توقع کریں گے کہ وہ وزیر اعظم عوام کا جو ہے وہ درد دل رکھیں گے یا ملازمین کا رکھیں گے؟ اچھا، تو الیکشن کو کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہی ہوں گے آزاد کشمیر میں یا پھر؟ نہیں، مجھے بہت سارے ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایسی پالیسی ہوگی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ صورتحال بنے گی کہ وہاں اور یہاں جو ہے وہ الیکشن ایک ٹائم پہ ہو سکے. بہت شکریہ جی میڈم، ہمارے ٹائم کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ساتھ موجود تھی نسرین شیخ صاحبہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں دارالحکومت آزاد کشمیر کی، اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ نومبر جو ہے وہ نکال سکیں، چونکہ جو حالات بن رہے ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق یہی ہے. لیکن دیکھیں انوار الحق صاحب کیسا کھیلتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.